بزم رحمت عالم کا عظیم الشان اجلاس اور انتظامات کے لیے استقبالیہ کمیٹی کی ہنگامی تشکیل۔ جی ہاں ناظرین، کل ہند بزم رحمت عالم کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی احترام کے ساتھ منائی جائے گی۔ اس سلسلے میں صدر کل ہند بزم رحمت عالم جناب مجیب صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے بتایا ہے کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں استقبالیہ کمیٹی کی تشکیل دی گئی اور تمام تر انتظامات نہایت صورت کے ساتھ جاری ہے، اور واضح ہے کہ یہ اجلاس بزم رحمت عالم کے دفتر سلور اوکس کمپلیکس میں عمل میں آیا، اور اس اجلاس میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور جاریہ سال رحمت عالم ایوارڈ 2024 روہت اپادھیائے صحافی کو دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں تفصیلات، اور پل پل باخبر رہنے کے لیے ہمارے نیوز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ انسٹاگرام اور فیس بک پیج پر ضرور فالو کریں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکے پل پل باخبر۔ کل ہند بزم رحمت عالم کی جانب سے ہر سال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روز رحمت عالم پیس ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ اس سال بھی رحمت عالم پیس ایوارڈ 2024 کا اعلان کیا گیا ہے۔ کل ہند بزم رحمت عالم کی جانب سے یہ 9واں رحمت عالم پیس ایوارڈ اس سال ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ صحافی روہت اپادھیائے کو دیا جائے گا۔ یہ ایوارڈ کے لیے ان کو منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ روہت اپادھیائے ایک نوجوان صحافی ہونے کے باوجود کئی مختلف میڈیا ہاؤسز میں کام کرتے ہوئے اور بعد میں اپنے یوٹیوب کے ذریعے، کالمز کے ذریعے اور شارٹ فلمز کے ذریعے جو اقلیتوں کے حقوق کے لیے لڑنا اور خاص کر کے فلسطینی عوام کے بارے میں آواز اٹھانا، یہ ان کا کام رہا ہے۔ ان کی کارکردگی خصوصاً اہل فلسطین کے لیے سراہا جاتا ہے، کیونکہ یہ پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ اصل میں فلسطین کا مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کس طرح سے ہونا چاہیے۔ تو حالات کو دیکھتے ہوئے اس سال ان کی کارکردگی کو نشاندہی کرتے ہوئے ان کی اور حوصلہ افزائی ہو سکے، اس لیے کل ہند بزم رحمت عالم کی جانب سے روہت اپادھیائے کو 9th رحمت عالم پیس ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ رحمت عالم پیس ایوارڈ 2024 اس سال بروز میلاد النبی کے روز خواجہ مینشن فنکشن ہال میں ایک تقریب منعقد کی جائے گی، اور اس تقریب میں یہ ایوارڈ دیا جائے گا۔ اس موقع پر شہر حیدرآباد کے اور ہندوستان کے ممتاز علماء اکرام رہیں گے اور معزز شخصیات موجود رہیں گی۔ ان کی موجودگی میں یہ ایوارڈ دیا جائے گا۔ خواجہ مینشن فنکشن ہال میں بروز میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح 11 بجے سے یہ پروگرام کا آغاز ہوگا، اور دوپہر 1:30 بجے اس پروگرام کا اختتام ہوگا۔ تو میں آپ سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں کثیر تعداد میں شرکت کریں، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر جو روہت اپادھیائے خطاب کریں گے اس کا ٹاپک یہ ہے کہ فلسطین ایشو، مت، ریالٹی اینڈ اٹس سولوشن۔ یہ عنوان کے اوپر ان کا طویل خطاب ہوگا، جس میں فلسطین کے تعلق سے ساری جانکاری عوام الناس کے سامنے رکھی جائے گی۔ میں اب گزارش کرتا ہوں ہمارے نائب صدر مفتی صلاح الدین نظامی صاحب سے کہ اس ایوارڈ تقریب کے اوپر اور بزم رحمت عالم کے کارکردگی کے اوپر روشنی ڈالیں۔ والسلام علی رسول اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ آج ہمارا یہ مشاورتی اجلاس کل ہند بزم رحمت عالم کے مرکزی دفتر باقی ماسب ٹینک پر ہوا ہے، جن کی صدارت عالی جناب ایم.اے. مجیب صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ حیدرآباد نے فرمائی۔ اس مشاورتی اجلاس میں چند باتیں طے کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات طے ہوئی کہ ہمیشہ کل ہند بزم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک
پیس رحمت عالم ایوارڈ دینے کے لیے کسی نہ کسی شخصیت کو منتخب کرتی ہیں، تو اس سال یہ پیس رحمت عالم ایوارڈ کس کو دیا جائے؟ میں یہاں پر برسبیل تذکرہ یہ بات کہتا چلوں کہ یقیناً ہمارا شہر حیدرآباد انبیاء اور اولیاء علیہ السلام کی عشق و محبت کا مرکز رہا، اور اس سرزمین دکن پر عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جوش و خروش کے ساتھ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے۔ یوں تو یہاں پر بہت ساری تنظیمیں ہیں اور بہت سارے فلاحی ادارے ہیں اور بہت سارے لوگ اپنے اپنے انداز سے کام کر رہے ہیں، لیکن ہماری اور آپ کی یہ تنظیم جو کل ہند بزم رحمت عالم ہے، جن کے صدر عالی جناب ایم اے مجیب صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ حیدرآباد ہیں، اس کی ایک خصوصیت ہے۔ وہ خصوصیت یہ ہے کہ یہ بزم ٹھیک عین اسی دن یعنی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن ایک جلسہ عظیم الشان پیمانے پر منعقد کرتی ہے، اور اس میں پیس رحمت عالم ایوارڈ دینے کے لیے ایسے شخص کا انتخاب کرتی ہے جو کہ مسلم نہ ہو، غیر مسلم ہو، اور وہ اسلام اور مذہب اسلام اور ہمارے اور آپ کے محبوب پیغمبر شان میں انہوں نے کچھ کتابیں لکھی ہوں، ان کے کچھ کارنامے ہوں اسلام کے اوپر، اور اسلام کے اوپر ان کا مطالعہ ہو، اور وہ سمجھ سکتا ہو کہ دین کی اصل کیا ہے۔ تو ایسے میں بہت سارے لوگوں کو منتخب کیا گیا، اور اب تک 8 پیس رحمت عالم ایوارڈ الگ الگ شخصیتوں کو کل ہند بزم رحمت عالم کی طرف سے دیا جا چکا۔ اس سال جس شخص کو اس ایوارڈ کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے، جس سے میری مراد روہت اپاڈے صاحب ہیں، جو نوجوان سینئر صحافی جرنلسٹ ہیں، اور یہ ملکی سطح پر اور بیرون ملک کی سطح پر مسلمانوں کے لیے اور خصوصاً اہل فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے رہے، اور فلسطین کے حقوق کے لیے لڑتے رہے، اور ان کے کاز میں کام کرتے رہے۔ تو ہمارے صدر عالی جناب ایم اے مجیب صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ حیدرآباد نے یہ سال یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایوارڈ اس مرتبہ روہت صاحب کو دیا جائے۔ وہ دہلی سے تشریف لا رہے ہیں۔ میں تمام اپنے ناظرین سے یہ التماس کر رہا ہوں کہ آپ اس 12 نبی النور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ماسب ٹینک خواجہ منشن فنکشن ہال تشریف لائیں۔ 11 بجے دن سے یہ پروگرام شروع ہوگا، اور یہ پیس رحمت عالم ایوارڈ دیا جائے گا، اور اس میں خصوصی خطاب روہت صاحب کا ہی ہوگا، جو فلسطین کی حقیقت اور اس کی حقانیت پر گفتگو کریں گے۔ تو ہمیں مظلوم فلسطینیوں کی آواز اٹھانے کا ایک موقع بھی ملے گا، اور اس کی حقیقت سے روشنائی بھی ہوگی۔ آپ حضرات جوق در جوق تشریف لا کر اس جلسے کو کامیاب بنائیں، اور ہمارے بزم کو مستحکم اور مضبوط بنائیں۔ خصوصاً ہمارے اس بزم کے صدر عالی جناب ایم اے مجیب صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ حیدرآباد کی ہمت افزائی فرمائیں کہ یہ پیشے سے کوئی عالم تو نہیں ہے، لیکن ان کا کام اتنا بڑا ہے جو کسی عالم کو یا کسی اس فیلڈ میں رہنے والوں کو کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر
اور آپ کی جو تربیت اور روحانی تربیت رہی، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ اپنے فکر کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے گئے اس طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت بھی جڑی رہے اور آنے والی نسلوں کی محبت بھی جڑی رہے۔ تو آپ نے بہترین طریقے سے اس بزم کے پیچھے کام کیا ہے، اور اس کام کا ہی نتیجہ ہے کہ آپ یہ 9واں پیس رحمت عالم ایوارڈ منعقد کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں اس بزم کے لیے کہ اللہ کام لیتا رہے اس بزم سے، اور ہمارے سر پر ہمارے اس بزم کے صدر عالی جناب